ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل۔ ناظرین 17 جولائی کو ایک بڑا سیاسی معرکہ پنجاب میں ہونے کو ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 20 سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہو رہے ہیں جو لوگ ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے۔ ان انتخابات کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان کے نتائج سے یہ فیصلہ ہوگا کہ پنجاب میں چیف منسٹر کون رہے گا، حکومت کس کی ہوگی۔ ویسے تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو کل سیٹوں کی تعداد ہے 346 ہے پنجاب اسمبلی کی، جس میں پی ٹی آئی کی 158 ہیں، پی ایم ایل کیو کی 10 ہیں، پی ایم ایل این کی 165 ہیں، پیپلز پارٹی 7 ہیں، آزاد 5 ہیں اور رائے حق پارٹی کی 1 ہیں۔ لیکن اوور آل پاکستان مسلم لیگ کو 177 ممبران کی حمایت حاصل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان الیکشنز میں 20 میں سے اگر 9 سیٹیں جیت لیتے ہیں اور ان کی تعداد 186 ہو جاتی ہے تو حمزہ شہباز ایز اے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ایک پہلو ہے، اس پہ بہت باتیں ہوئی ہیں، بہت تجزیہ کاروں نے تجزیے کیے ہیں اور بڑی شد و مد سے آپ دیکھیے کہ یہ مہم جاری ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے، کیونکہ آمنے سامنے تو کینڈیڈیٹس وہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ہیں اور تمام حلقوں میں خود لیڈران جو ہیں، ایک طرف مریم نواز اور دوسری طرف عمران خان روزانہ جلسے کر رہے ہیں، لوگوں کو گرما رہے ہیں اپنے خطابات سے اور بڑی تعداد ان کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آ رہی ہے۔ اصل جو دلچسپ اس میں حصہ ہے وہ ہے وہ امیدواران جو کہ آزاد امیدوار تھے، جن کو عرف عام میں الیکٹیبل کہا جاتا ہے، جو اپنے بل بوتے پہ ہی جیتتے ہیں، اپنے ووٹ پہ جیتتے ہیں، پارٹی جو بھی ہو ان کا اپنا ووٹ ہے، وہ 11 لوگ ہیں۔ ان 11 حلقوں میں جو لوگ 2018 کے الیکشنز میں جیتے اور انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، اب وہ ڈی سیٹ ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان تمام کو جو ٹکٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے دے دیا ہے۔ یعنی وہ جیتے ہوئے ارکان آزاد امیدوار اب مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنے ووٹ اور پی ایم ایل این اور ساؤتھ پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیز کے ووٹ ان کو مل جائیں گے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ 11 سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ کے حق میں پلڑا بھاری جا رہا ہے۔ جیسے ایک سیٹ پی پی 7 ہے راولپنڈی سے، وہاں راجہ صغیر ہیں جو خود تقریباً کوئی 44,000 پلس ووٹ لے کے خود جیت گئے تھے اور پی ٹی آئی میں آ گئے تھے، اب وہ مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور اس وقت 2018 میں جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے امیدواروں کو ہرایا تھا، ان کے ووٹ بھی 40 ہزار کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ووٹ، مسلم لیگ کا ووٹ ان کا ملا کے اس وقت 80,000 سے اوپر ووٹ ہے، تو ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح باقی جگہوں پہ ہے، سوائے ایک دو جگہوں پہ جہاں پہ مسلم لیگ کے جو امیدوار 2018 میں تھے نہیں جیتے، اب ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا مسلم لیگ سے، وہ نہیں بیٹھ رہے، جیسے ملک آصف ہیں حلقہ 83 میں، تو وہ تھوڑا بہت ڈنڈ ڈال سکتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں بھکر میں بہت بات ہوئی کہ یہ بہت تاریخی جلسہ ہوا ہے، عمران خان نے خود بھی کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ اکبر نوانی جو ہیں وہ 60,000 سے زائد ووٹ لے کے آزاد امیدوار کے طور پہ جیت گئے تھے، اب وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں اور پی ایم ایل این کا بھی ووٹ ٹھیک ٹھاک تھا جو ان کو ملے گا، اور پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہاں پہ 12,000 تھا تقریباً، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی کوئی چانس نہیں بنتا۔ تو اوور آل تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تمام سیٹیں جو ہیں 11 کی 11 یہ مسلم لیگ کی جھولی میں جا رہی ہیں، اگرچہ ضرورت ہے 9 سیٹوں کی لیکن 11 ہیں، اور تجزیہ کار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 سے 18 سیٹیں پی ایم ایل این کو مل سکتی ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو عموماً وہ حکومت میں ہوتی ہے اس کے کینڈیڈیٹس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ایم ایل این نے اپنی سیٹیں جیتیں،
دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جنرل الیکشنز. جنرل الیکشن میں زیادہ ووٹر آتے ہیں، ضمنی انتخابات میں اتنے ووٹر نہیں آتے، اگرچہ اس وقت جوش و خروش ہے، لیکن پھر بھی وہ والی بات نہیں ہوگی جو عام انتخابات میں ہوتی. تیسری بات جو سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، خاص طور پہ رہنماؤں کے لیے، کہ ٹھیک ہے اس الیکشن کا بہت امپیکٹ ہوگا دونوں پارٹیز پہ، بلکہ تمام پارٹیز پہ امپیکٹ ہوگا، اور نہ صرف پارٹیز پہ ہوگا، ملک پہ ہوگا، معیشت پہ ہوگا، ایون میرے خیال میں فارن پالیسی پہ بھی ہوگا. لیکن اس تگ و دو میں، اس ٹگ آف وار میں رہنماؤں کو اپنی جو اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تمام جلسوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے جو نفرت انگیز ہے، اس کا اثر ووٹر تک اور معاشرے تک جاتا ہے. رہنماؤں نے اور ووٹرز نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، جیت کے یا ہار کے، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس نفرت کے ساتھ ایک اچھے معاشرے میں چلتے رہیں. ایک طرف لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں چور، ڈاکو، یزید، دوسری طرف کہا جا رہا ہے نالائق اور گھڑی چور، نشئی. یہ سارے الفاظ جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ نفرت کا باعث ہے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ ایک جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے، اس کو خوش دلی سے نتائج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ابھی لگ رہا ہے جیسے شیخ رشید کے میں نے ابھی بیان سنا، عمر ایوب بھی گئے الیکشن کمیشن میں، جیسے وہ پہلے سے ہی سپیل کرتے ہوئے اپنا دہائی دینا شروع کر دی ہے، جیسے پہلے بھی ہو چکا ہے. پچھلے الیکشنز میں ایک دفعہ 35 پنکچر اور اس طرح کی بہت باتیں کی گئیں جو بعد میں کہہ دیا گیا نہیں وہ تو ایک سیاسی بیان ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. الیکشن جو بھی نتائج آئیں اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ الیکشن پہ نظر رکھی جائے کہ یہ فیئر ہوں اور الیکشن کمیشن کا فیئر ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ کل اپنی جیت یا ہار کی صورت میں اس کو استعمال کیا جائے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اہم بات اس وقت یہ بھی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ معاشی حالات، جو معیشت ہے وہ بالکل اس وقت دگرگوں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو قوتیں، سیاسی قوتیں ہیں، اپنے ذاتی اختلافات اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے آپس میں بیٹھ کے یہ سر جوڑ کے دیکھیں. ابھی تک IMF جو ہے آپ کو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا کہ اگلا اس کو ٹرانش آپ کو دیا جائے، لون دیا جائے. اس پہ تو انٹیریئر منسٹر بھی بیان دے چکے ہیں کہ ہمیں وہ تگنی کا ناچ نچا رہا ہے 1 بلین کے لیے. تو اس لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ سیاست ہوتی رہے گی، اقتدار آتے جاتے رہے. آپ سب نے اقتدار کے مزے لیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے اقتدار کوئی نیا نہیں ہے، تو اس لیے اتنی اس کی پیاس اور ہوس کی ضرورت نہیں ہے. صرف دیکھنا یہ کہ کسی طرح بیٹھ کے، وہ اچھی بات کی کہ آپ مساق پرائم منسٹر نے کہا کہ مساق معیشت بھی کر لیا جائے، جیسے مساق جمہوریت کیا گیا. بیٹھ کے اور متحد ہو کے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے جس کا اثر ملک کے اوپر پڑ رہا ہے، عوام پہ پڑ رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اخلاقیات کی بات کی کہ الیکشن جو ہیں یہ جمہوریت کا حصہ ہیں اور اس کا خوبصورتی ہیں، اس کو خوبصورت رہنے دینا چاہیے. اس طرح کے اپروچ نہیں رکھنی چاہیے جس سے نفرت انگیزی ہو اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بدصورتی میں بدل جائے، معاشرے میں انتشار کا باعث بن جائے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ لیڈران کی ہے. وہ اپنے تقریروں کے دوران اس بات کا سبق دیں کہ اخلاقیات پہلے، پاکستان پہلے، اور باقی چیزیں ایک دوسرے کا نام لیتے رہیں گے تو ہر کوئی منہ میں زبان رکھتا ہے. ایک بولے گا تو دوسرا بھی کچھ عرصے کے بعد وہ زبان بول دے گا، تو اس سے کہاں تک پہنچ جائے گی بات؟ اس کا کبھی سوچا آپ نے؟
تو یہ سوچئے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ شکریہ۔